رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین داری کی بلند تمام خاندانی اور دنیوی بلندیوں سے بڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کیا کہ اپنی حقیقی پھپھو کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں سراپا مؤمن تھا۔ اس کے نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت نازل فرمائی جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ رہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ اگر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا تم زینب کے پاس جاؤ، اس کے لیے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید ان کے پاس پہنچے تو وہ اٹک گوند رہی تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں، میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پیٹھ پھیر کر ان سے کہا، زینب خوشخبری مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ نماز استخارہ پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر وہ استخارے میں مشغول ہوئیں اور ادھر اللہ نے حضور پر یہ آیت اتار دی، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ عدم دستور ضابطہ سے ہٹ کر محض اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس لیے آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ان کی اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، میں اس وقت گھر میں اپنا سر کھولے بیٹھی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر کے اندر تشریف لاتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر اس پہلو کے پیش نظر عرض کی، یا رسول اللہ، بغیر نکاح اور گواہوں کے ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نکاح کر دیا ہے اور جبرائیل گواہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب کا نکاح براہ راست اللہ نے کرایا تھا، اس لیے اس خوشی میں وہ اظہار نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے کہا کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کروایا اور میرا نکاح اللہ نے کرایا۔ دعوت ولیمہ اور اس کے دوران پردے کا حکم نازل ہوا۔ راج قول کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی۔ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایک ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عربوں کی پسندیدہ اور ان کے ہاں عمدہ خوراک یعنی گوشت روٹی کا انتظام فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے جی بھر کر کھایا۔ اس موقع پر حضرت انس کی والدہ حضرت سلیم نے بھی اپنی طرف سے بطور ہدیہ کھجور، پیرا اور گھی سے تیار کردہ اعلیٰ قسم کا حریرہ بھیج دیا تھا۔ اس ولیمے میں بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً 300 تھی اور دعوت ولیمہ میں اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی تعداد تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس ولیمے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا تھا کہ فلاں فلاں شخص تو خاص طور پر بلاؤ اور اس کے علاوہ جو شخص بھی ملے اس کو کھانے میں شرکت کے لیے بلا لاؤ۔ چنانچہ میں باہر بہت سارے لوگوں کو بلا لایا، یہاں تک کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب باہر کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا جس کو میں بلا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے لوگوں کے متعلق فرمایا، 10 آدمی حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ لوگ آتے رہیں اور سیر ہو کر کھاتے رہیں۔ جو لوگ کھانا کھا لیتے وہ باہر چلے جاتے، مگر آخر میں 3 آدمی وہیں کھانا کھا کر بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بھی گھر میں ادھر ہی بغیر پردے کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں
اور دیوار کی جانب اپنا منہ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ گئے، جس سے آپ ان کو تکلیف گرانی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ کی احتیاط طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، مگر آپ یہ چونکہ بہت شرم و حیا اور رعایت برتنے والی ہستی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ کو خود باہر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی یہ آیت نازل فرما دی: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم ان کھانے کی تیاری کے انتظام میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر گھر کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، یعنی واپس چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، اور تمہیں جب نبی کے بیویوں سے کچھ مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ واضح رہے، پردے کے واجب ہونے کا یہ علم ضرور صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے، جیسا کہ سورت کی آیت نمبر 59 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔